آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 14۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ حصہ 11، ساسانی خاندان، حصہ 4۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آپ کو اطلاع ہو سکے۔ ایران کے سیاسی حالات۔ ساسانی خاندان کے عہد حکومت میں ایران کے سیاسی حالات بیان کرنے سے پہلے پارتھیا کے عہد اقتدار میں ایران کے سیاسی حالات کا تذکرہ قارئین کے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ پارتھیا کے عہد حکومت میں ایران کے 7 خاندانوں کو سیاسی اور معاشی لحاظ سے دیگر ایرانی قبائل پر برتری حاصل تھی۔ ان 7 خاندانوں میں تو 2 شاہی خاندان تھے۔ ان کے علاوہ 5 خاندانوں میں سے 2 خاندان امتیازی شان کے مالک تھے۔ ایک تو سورین کا خاندان تھا۔ اس خاندان کو بادشاہ کو تاج پہنانے کا موروثی حق حاصل تھا، اور دوسرا قارئین کا خاندان تھا۔ ان گھرانوں میں جو لوگ گاؤں کے سربراہ تھے وہی حکومت کے مرکز ثقل تھے، اور انہی میں وہ بڑے بڑے باج گزار حاکم تھے جو شاہی فوج کے لیے اپنی رعایا سے سپاہی بھرتی کرتے تھے۔ رعایا یا کسان جن کے ذمے فوجی خدمت ہوتی تھی وہ ان طاقتور سرداروں کے قبضے میں ایک طرح کی غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ عہدہ شاہی اشکانی خاندان کے ساتھ مخصوص تھا، لیکن یہ ضروری نہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا ہی جانشین ہو۔ اس خاندان کے اکابر اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو بادشاہ ہونا چاہیے۔ صوبوں کی گورنری شاہی خاندان اور باقی 6 ممتاز خاندانوں کے ممبروں کے لیے مخصوص تھی۔ مجلس شورا بھی شاہی گھرانے کے شہزادوں اور بقیہ 6 ممتاز خاندانوں کے روثہ پر مشتمل تھی۔ پارسی عہد کے ایک امیر کبیر کا کامل نمونہ سورین ہے۔ مشہور یونانی تذکرہ نگار پلوٹارک اس کی تصویر بائیں الفاظ پیش کرتا ہے: تمول، نجابت، شان و شوکت میں بادشاہ کے بعد اس کا اولین درجہ تھا۔ شجاعت و لیاقت کے اعتبار سے وہ پارتھیوں میں برترین تھا۔ قد و قامت اور جسمانی خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب وہ کسی مہم پر جاتا تھا تو اس کے ہمراہ 1000 اونٹ ہوتے تھے جن پر اس کا سامان لادا جاتا تھا۔ 200 رتھوں پر اس کی خواسیں سوار ہوتی تھیں۔ 1000 زیرہ پوش سوار اور اس سے کہیں زیادہ سپاہی ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر اس کے ہم رکاب ہوتے تھے۔ ان 10,000 سواروں میں سے کچھ تو اس کی رعایا تھے، کچھ اس کے غلام۔ لڑائی کے دن وہ اپنی فوج کو ساتھ لیے زنانہ بناؤ سنگھار کے ساتھ میدان میں نکلتا تھا۔ چہرے پر غازہ، بالوں میں مانگ نکالتا تھا۔ وہ اپنے حرم کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور میدان جنگ میں بھی عیش و عشرت کی راتیں بسر کرتا تھا، یعنی مے نوشی، راگ رنگ، عشق و محبت کے شغلوں سے اپنا جی بہلاتا تھا۔ اس سے اس عہد کے دوسرے روثہ کی ظاہری دولت و حشمت اور رنگین زندگی کے بارے میں آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب امرا کی یہ حالت تھی تو بادشاہ کی پرتکلف اور پرتعیش زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے ہاں بادشاہ کے اختیارات کسی قانون کے ماتحت نہ تھے۔ وہ کامل خود مختاری کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ سب سے زیادہ اپنے خاندان کے افراد سے خائف رہتا تھا، کیونکہ کوئی امیر جب تک اسے اشکانی خاندان کے کسی شہزادے کی سرپرستی حاصل نہ ہو وہ بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اشکانی خاندان کے بادشاہ بسا اوقات اپنے خاندان کے لوگوں کا بے رحمی کے ساتھ قتل عام کرتے تھے۔ بادشاہ بالعموم لوگوں کے لیے ناقابل رسائی ہوتا تھا۔ جاہ و جلال کے امتیازی حقوق جو اس کے لیے مخصوص تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اونچا تاج پہنتا اور زرین پلنگ پر سوتا تھا۔ سلطنت کا خزانہ اور بادشاہ کا ذاتی خزانہ ایک ہی چیز تھی۔ پارتھیوں کے عہد حکومت میں بلکہ ان سے پہلے بھی ایران تقریباً 240 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ساسانی خاندان کے عہد اقتدار میں ایران کو طوائف الملوکی کی لعنت سے نجات ملی۔ وہ ایک آزاد، متحد اور طاقتور ملک کی حیثیت سے صفحہ تاریخ پر ابھرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط پڑھنے اور دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔